اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں احادیث میں کہ ہم نے قرآن پاک اگر پڑھنا تو ہے تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں کہ جو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اور زیادہ ثواب ملے۔ ویسے جو قرآن پاک احادیث میں پڑھ رہا تھا، بزرگ ایک فرما رہے تھے کہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو صرف آپ دیکھتے ہو تو ان سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ان میں ایک ہے خانہ کعبہ، جس کو آپ صرف دیکھو آپ کو ثواب، اعمال آپ کے نامہ اعمال میں آپ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز آپ کے والدین، آپ ان کو دیکھو، اپنے والدین کو کچھ نہ کرو، نہ ان کے پاؤں دباؤ، نہ انہیں کچھ بات کرو، صرف دیکھو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ آب زمزم، اس کو آپ دیکھو ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کو آپ دیکھو، اس سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح عالم دین اور قرآن پاک کا جو حافظ ہے اس کو آپ دیکھو، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں کہ جن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے فری آف کاسٹ، ہماری کوئی مشقت نہیں، ہم صرف ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح کہ آپ قرآن پاک کو صرف آپ دیکھتے بھی ہیں تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح وہ فرما رہے تھے کہ کچھ اس کے آداب ہیں۔ تو آداب کیا ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو سنت طریقہ تو یہ کہ آپ پہلے مسواک کر لیں، مسواک کر کے وضو کر کے پھر آپ قرآن پاک پڑھیں، ایک یہ سنت طریقہ ہے۔ تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو کوشش کریں کہ اچھی آواز سے تلاوت کریں۔ اچھی آواز سے تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ سنت ادب ہے۔ اور اس کے بعد کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں نا تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، یہ بھی اچھا۔ اگر آپ کو حافظ ہیں، آپ کو حفظ ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کا اپنا ایک ثواب ہے۔ اور دن اور رات میں جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ بھی ثواب ہے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ جو قاری قرآن ہے اگر وہ سفید لباس میں پڑھتا ہے قرآن پاک تو وہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک بغیر دیکھے، بغیر ہاتھ لگائے آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے تو یہ بھی تب بھی یہ جائز ہے۔ تو یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ نمازی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نماز میں خلل آ رہا ہے تو یہ خلاف سنت ہے۔ یعنی ہمیں اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ دوسرے کی نماز بھی اگر کوئی بندہ دوسرا اپنا عمل کر رہا ہے تو اس کے خلاف نہ ہو، تو ہم اچھی آواز، مزین آواز کر کے پڑھیں تو یہ سنت عمل ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں نا تو ہم رونے والی شکل بنا لیں، رونے والی شکل بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ بتایا گیا۔ اور میں فضائل اعمال میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اس میں تھا کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اس میں سورہ فاتحہ اور دوسری جو سورت پڑھے گا، جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں کھڑا ہے، تو اس کو ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ ایک لفظ پر، جیسے الف لام میم ایک لفظ، الف ایک لفظ ہے تو ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب وہی بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ جب بندہ دیکھ کر وضو کر کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اسے 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب وہی بندہ بغیر وضو کیے، جیسے ہم نے کہا تھا بغیر وضو کیے، بغیر ہاتھ لگائے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور صرف ایک بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کا خاموشی سے بیٹھ کر قرآن پاک سن رہا ہے تو وہ کیا ہے، اسے 1 نیکی ملتی ہے ایک لفظ پر۔ تو یہ بتایا گیا۔ اور اسی طرح دوسرا وہ سنت آداب میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ دیکھیں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھ لیں کہ آپ اس کو سنا سکیں، یعنی وہ آپ کا قرآن پاک سن رہا ہے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھنا قرآن پاک جائز ہے۔ تو یہ اس کے کچھ آداب بتائے گئے تھے قرآن پاک کا کہ ہمیں اس طرح قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ سختی نرمی دونوں چیزیں ہمیں ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ سختی یہ کہ اگر کسی کی غلطی آ جائے، 1 یا 2 غلطی پہ اس سے ناراض برہم نہیں ہونا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس کو سمجھا دینا کہ بیٹا نہیں ایسے ہے۔ تو نرمی کا ہم نے معاملہ رکھنا ہے کہ اگر آج ہم معلم ہیں، یعنی کہ اگر آج ہم خود استاد ہیں یا طالب علم ہیں تو کل کو ہم نے بھی استاد بننا ہے، طالب علم سے استاد بنیں گے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ نرمی کا ہمیں خیال رکھنا ہے، دوسروں کو ادب کرنے والے بنے۔ تو یہ چیزیں تھی اس کے قرآن پاک میں شامل۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔